بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول یعنی ساتھ میں جناتوں، انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز قوت یعنی طاقت، سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انسان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب جانی زنا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے، وحشیانہ فعل اور گھنونا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبھی یعنی برا، اور اس تک پہنچنے والے کام بھی کبھی تر ہیں اور ہزار بار مذمت کے لائق ہیں۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافع یعنی خلاف ہے، روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ روب یعنی خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایجا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی ہوگی، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتی ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جاتا رہے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور کبھی عمل ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق کا خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاج رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔